الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ابو داؤد شریف باب ما جاء فی العزل، عزل کے بارے میں جو احادیث مبارکہ مروی ہوئی ہیں۔ ایک مسئلہ سن لیں کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اگر بچہ پیدا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، تو اب بچہ پیدا نہ کرنے کے جو طریقے دنیا کے اندر رائج ہیں ان کا کچھ حکم ہے۔ ایسے طریقے اختیار کرنا کہ جن طریقوں سے بچہ پیدا نہ ہو، اگر وہ طریقے وقتی ہوں، عارضی ہوں تو ان کی اجازت ہے، لیکن کلی طور پر ایسا کروانے کی اجازت نہیں ہے۔ وقتی طور پر جس طرح کے عزل کرنا، یعنی اس طرح کے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا، لیکن جب بندے کو انزال ہونے لگے تو وہ اپنی عورت سے جدا ہو جائے، یعنی اپنا عضو جو ہے اس کے جسم سے باہر نکالے اور اپنا جو مادہ ہے وہ باہر زمین پر گرائے، عورت کے جسم کے اندر جو ہے اس کو نہ چھوڑے کہ اس سے بچہ پیدا ہو، ایک عزل ہے۔ یا اسی طرح جو آج کل کنڈم وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں تو ان کو استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ تو یا اسی طرح کوئی اور اس طرح کے طریقے جو وقتی ہوں، جس طرح پلز کھائی جاتی ہیں، گولیاں کھائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے حمل نہ ٹھہرے، یا انجیکشن لگوایا جاتا ہے، تو اس طرح کی وہ صورتیں کہ جو عارضی طور پر یعنی وقتی طور پر جب تک وہ چیز ہے تب تک بچہ نہیں ہوگا، جب وہ چیز ختم کی جائے تو دوبارہ بچہ پیدا ہو جائے گا، تو اس کی تو شریعت کے اندر اجازت ہے۔ لیکن وہ طریقے کرنا کہ جو بالکل ہی بچوں کی پیدائش کو ختم کر دیتے ہیں، جس طرح کے آپریشن کروا کر بچے دانی کو، رحم کو عورت کے جسم سے کاٹ کے نکال دیا جاتا ہے، اب کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا کہ کبھی بچہ ہو سکے گا، تو یہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یا اسی طرح مردوں کا نس بندی کروا دینا کہ مردوں کا آپریشن کر کے ان کی نس کو بند کر دیتے ہیں کہ اب آئندہ جو ہے وہ ہم بستری تو کر سکے گا، لیکن اس کے سے جو ہے نا جو بچوں کی پیدائش کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اس سے کہ جسم سے خارج نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکے گا، تو اس طرح نس بندی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ فتاوی جات کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایسا شخص کہ جس نے نس بندی کروائی ہو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ تو اب عارضی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو ہے وہ عزل بھی ہے۔ حدثنا اسحاق بن اسماعیل الطالقانی حدثنا سفیان عن ابی نجیح عن مجاہد عن قزعة عن ابی سعید ذکر ذلك عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی العزل قال فلما يفعل احدكم ولم يقل فلا يفعل احدكم فانه ليست من نفس مخلوقة الا الله خالقها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عزل کرنے کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا آدمی یہ کیوں کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ نہ فرمایا کہ آدمی یہ نہ کرے، انکار نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ کیوں کرتا ہے؟ جس بھی جان نے پیدا ہونا ہے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کر ہی دے گا۔ قال ابو داؤد قزا تو مولا زیاد، کہ قزا نامی راوی جو ہیں وہ زیاد کا غلام ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی عزل سے منع نہیں کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کثرت اولاد جو ہے وہ پسند تھی، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیچھے حدیث بھی گزر چکی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیگر امتوں پر اپنی امت کے زائد ہونے کے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فخر فرمائیں گے، اگرچہ ایک کچے بچے کے ذریعے سے ہی ہو۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا ابان حدثنا یحییٰ ان محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه ان رفاعة حدثه عن ابی سعید الخدری ان رجلا قال یا رسول اللہ ان لی جاریة وانا عازل عنها وانا اکرہ ان تحمل وانا اريد ما يريد الرجال وان اليهود تحدث ان العزل موعودة الصغرى قال كذبت يهود لو اراد الله ان يخلقه ما استطعت ان تصرفه۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میری ایک کنیز ہے، میں اس سے عزل کرتا ہوں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے، کیونکہ کنیزوں کو بیچا بھی جاتا تھا، تحفہ بھی دیا جاتا تھا، کسی اور کی ملکیت میں بھی دیا جاتا تھا، لیکن اگر کنیز کو حمل ہو جائے اور وہ بچہ پیدا کر دے تو پھر وہ بن جاتی ہے ام ولد، اب نہ اس کو بیچ سکتے ہیں نہ کسی اور کو ہبا کر سکتے ہیں۔ تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حاملہ ہو جائے، اور میں صرف وہی چیز چاہتا ہوں جو مرد چاہتے ہیں، یعنی کہ انتفاع حاصل کرنا، ہم بستری کرنا۔ یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزل کرنا چھوٹی قسم کا زندہ درگور کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی غلط کہتے ہیں،
اگر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرنا چاہے تو تم اسے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بالکل بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک قطرہ ہی کافی ہے بچے کی پیدائش کے لیے۔ یا ایک اور مسئلہ سن لیں کہ جاریہ جو باندھی ہوتی ہے ان سے بغیر نکاح کے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن وہاں پر عزل کرنے کے لیے کنیز سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ آقا جو ہے وہ بغیر اس کی اجازت کے، یا اگرچہ وہ منع کرے پھر بھی آقا عزل کر سکتا ہے، اس کو اس سے پوچھنے کی اجازت ضرورت نہیں ہے۔ ہاں شوہر جو ہے اگر وہ عزل کرنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی اجازت سے ہی عزل کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بچہ دونوں کا حق ہوتا ہے، یعنی جو بچہ ہوتا ہے ہم بستری کے ذریعے سے، کیونکہ اس کو فاتو حرثکم فرمایا گیا، ان کو کھیتی فرمایا گیا، تو جس طرح مرد بچے کی خواہش رکھتا ہے، یعنی شادی اس لیے کرتا ہے کہ مجھے اولاد پیدا ہو، تو اسی طرح عورت بھی اس لیے شادی کرتی ہے کہ اس کو اولاد حاصل ہو۔ تو اب وہاں پر اولاد حاصل کرنا عورت کا بیوی کا حق ہے، تو اب بیوی سے اگر عزل کرنا ہے تو وہ بیوی کی اجازت سے ہوگا، اگر بیوی اجازت نہ دے تو پھر شرعاً جو ہے وہ مرد کو عزل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اولاد اس کا حق ہے، تو بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے عزل کرنے کے حوالے سے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا القعنبی عن مالک عن ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن محمد بن یحیی بن حبان عن ابن محیرز قال دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن الأزل فقال أبو سعيد خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء واشتدت علينا العصبة وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل ثم قلنا نعزل ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله عن ذلك فسألناه عن ذلك فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلا إلى يوم القيامة إلا وهي قائنة۔ ابن محیرز بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، میں ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، میں نے ان سے ازل کے بارے میں دریافت کیا، ازل کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اس غزوہ میں ہم نے عرب عورتوں کو قیدی بنا لیا، ہمیں عورتوں کی طلب محسوس ہوئی اور ہمارے لیے ان کے بغیر رہنا مشکل ہو گیا، ہم فدیہ بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، ہم نے عزل کرنے کا ارادہ کیا، پھر ہم نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے، کیا ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرنے سے پہلے عزل کر لیں؟ تو ہم نے نبی اکرم علیہ السلام سے اس کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے، قیامت کے دن تک جس بھی جان نے پیدا ہونا ہے وہ پیدا ہو کر ہی رہے گی۔ اس حدیث کے اندر بھی جو ہے وہ عزل کرنے سے انکار نہیں کیا گیا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا الفضل بن دکین حدثنا زہیر عن ابی الزبیر عن جابر قال جاء رجل من الانصار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان لی جاریة اطوف علیہا وانا اکرہ ان تحمل فقال اعزل عنها ان شئت فانه سیأتیها ما قدر لها قال فلبث الرجل ثم اتاه فقال ان الجاریة قد حملت قال قد اخبرتك انها سیأتیها ما قدر لها۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی میری ایک کنیز ہے، میں اس کے ساتھ صحبت کرتا ہوں لیکن اس کا حاملہ ہونا مجھے پسند نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اس سے عزل کرو، لیکن اس کے پاس وہ چیز آ جائے گی جو اس کے نصیب میں طے کر دی گئی ہے، یعنی جس سے مراد اولاد ہے، اگر اس کے نصیب میں اولاد ہے تو وہ آ جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کچھ عرصہ بعد وہ شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بتایا کہ اس کی کنیز حاملہ ہو گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو تمہیں بتایا تھا کہ اس کے پاس عنقریب وہ آ جائے گا جو اس کے نصیب میں ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر بھی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہونے سے پہلے ہی اس شخص کو اس بات کی خبر دے دی کہ جو اس کے نصیب میں وہ آ کر ہی رہے گا۔
اگلا باب ہے باب ما یکرہ من ذکر رجل ما یکون من اصابتہ اہلہ، کہ آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی تفصیل بیان کرنے کا حرام ہونے کے بارے میں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر جو ہے ایک دوسرے کا لباس فرمایا گیا ہے مرد اور عورت کو، کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، اور لباس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ لباس آدمی کو چھپاتا ہے، تو اس وجہ سے مرد اور عورت میاں بیوی پر لازم ہے کہ وہ ایک دوسرے کی باتوں کو دوسروں پر ظاہر نہ کریں، بلکہ حیا کی باتوں کو چھپا کر رکھیں، اور اسی طرح جو ہے وہ اس شخص کے لیے وعیدیں اور عتاب کے الفاظ ذکر فرمائے گئے کہ جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر وہ ساری کیفیت آ کر دوسرے لوگوں کو بیان کر دے۔ حدیث مبارکہ ہے حدثنا مسدد حدثنا بشر حدثنا الجریری حدثنا وحدثنا مؤمل حدثنا اسماعیل حدثنا وحدثنا موسیٰ حدثنا حماد كلهم عن الجریری عن ابی نضرۃ حدثني شیخ من طفاوة قال تصویت ابا ہریرہ بالمدینہ فلم ارى رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد تشمیرا ولا اقوم على ضيف منه وبينما انا عنده يوما وهو على سرير له معه كيس فيه حصن او نون واسفل منه جارية له سوداء وهو يصبح بها حتى اذا انفذ ما في القيس القاه اليها فجمعته فعادته في الكيس فرفعته اليه فقال الا احدثك عني وعن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال بلا۔ حضرت ابو نضرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مدینہ منورہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان بنا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں کوئی شخص نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ عبادت گزار اور ان سے بڑھ کر مہمان نواز ہو۔ ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجود تھا، وہ ایک پلنگ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں چھوٹی کنکریاں یا شاید گھٹلیاں تھیں، یعنی کہ کھجور کی جو گھٹلی ہوتی ہے، ان کی سیاہ فام کنیز نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان پر تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جب اس تھیلی کی گھٹلیاں ختم ہو جاتی تو وہ تھیلی کنیز کو دے دیتے، وہ گھٹلیاں اکٹھی کر کے پھر تھیلی میں ڈال دیتی اور ان کی طرف بڑھا دیتی، پیش کر دیتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اپنے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک واقعہ سناؤں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ قال بین انا اوعق فی المسجد اذ جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى دخل المسجد فقال من احس الفتى الدوسي 3 مرات فقال رجل هو ذا يوعق في جانب المسجد فاقبل يمشي حتى انتهى الي فوضع يده علي فقال لي معروفا فنهضت فانطلق يمشي حتى اتى مقامه الذي يصلي فيه فاقبل عليه ومعه صفان من رجال وصف من نساء اور صفان من نساء وصف من رجال۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ مجھے بخار تھا، میں مسجد میں موجود تھا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مسجد میں داخل ہوئے۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، دوست قبیلے سے تعلق رکھنے والے نوجوان کی کسی کو خبر ہے؟ ایک صاحب نے عرض کیا، رسول اللہ وہ یہاں مسجد کے کونے میں بخار میں مبتلا پڑا ہوا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چلتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے، آپ نے اپنا دست مبارک مجھ پر رکھا اور میرے متعلق اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔ فقال ان نسانی الشیطان شیئا من صلاتی فلیصبح القوم ولیصفی النساء قال فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ينسى شيئا فقال مجالسكم مجالسكم زاد موسى هاونا ثم حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ثم اتفقوا ثم اقبل على الرجال قال هل منكم الرجل اذا اتى اهله فاغلق عليه بابه والقى عليه ستره واستتر بستر الله قالوا نعم قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا وفعلت كذا قال فعلت كذا فعلت كذا قال فسكتوا قال فاقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث فسكتنا فجست فتاة على إحدى ركبتيها وطاولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليراها ويسمع كلامها
فقالت یا رسول اللہ انہم لیتحدثون وانہن لیتحدثنہ فقال هل تدرون ما مثل ذلك قال انما مثل ذلك مثل الشیطانة لقیت شیطانا في السقط فقضى منها حاجته والناس ينظرون الیہ الا ان طیب الرجال ما ظہر ریحہ ولم یظہر لونہ الا ان طیب النساء ما ظہر لونہ ولم یظہر ریحہ. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں نماز ادا فرماتے تھے آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا. آپ کے ساتھ مردوں کی 2 صفیں تھی اور عورتوں کی 1 صف تھی. راوی کو شک ہے یا شاید عورتوں کی 2 صفیں تھی اور مردوں کی 1 صف تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شیطان میری نماز میں سے کوئی چیز مجھے بھلوا دے تو مرد سبحان اللہ کہیں اور عورتیں تالی ماریں. یعنی اگر کوئی امام بھول جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد تسبیح کہیں سبحان اللہ اللہ اکبر کچھ الفاظ کہہ کر یاد دلائیں. لیکن عورتیں جب وہ زبان سے کچھ نہیں کہیں گے بلکہ وہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ کی اس کے اوپر کلائی کے اوپر ماریں گی تاکہ امام کو یاد آ جائے, تو وہ آواز سے نہیں کہیں گی. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی. آپ نماز میں کوئی چیز نہیں بھولے. آپ نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو, اپنی جگہ پر رہو. یا موسیٰ نامی راوی نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں. پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. پھر آپ نے فرمایا اما بعد. پھر تمام راویوں نے پھر یہ الفاظ نقل کرنے کے اندر متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام مردوں کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے فرمایا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے لیے دروازہ بند کر لیتا ہے, اس پر پردہ ڈال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پردے میں آ جاتا ہے؟ لوگوں نے عرض کی جی ہاں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد وہ مردوں میں بیٹھ کر عوام میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے میں نے اس طرح کیا اور میں نے اس طرح کیا. یعنی پھر وہ اپنی صحبت کے احوال بیان کرتا ہے. راوی کہتے ہیں تو لوگ خاموش رہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر خواتین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایسی بات کرتی ہے؟ تو خواتین بھی خاموش رہی. تو ایک نوجوان عورت اپنے گھٹنے کے بل اٹھی. ایک راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس کا سینہ ابھرا ہوا تھا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو دوسروں سے کچھ بلند کیا تاکہ آپ اسے دیکھیں اور اس کی بات سن لیں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مرد ایسی باتیں کرتے ہیں, عورتیں بھی ایسی باتیں کرتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو اس کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی مثال یوں ہے جیسے مؤنث شیطان مذکر شیطان سے گلی میں ملتی ہے تو وہ اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. خبردار, مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی بو یعنی خوشبو ظاہر ہو لیکن رنگت ظاہر نہ ہو, اور عورتوں کی خوشبو وہ ہے جس کی رنگت ظاہر ہو لیکن بو ظاہر نہ ہو. یعنی مرد ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جس کے اندر رنگ نہ ہو لیکن اس کی خوشبو پھیلے, اور عورتیں ایسی خوشبو استعمال کریں کہ جس کے اندر رنگ ہو لیکن اس کی بو نہ پھیلے. جس طرح پیچھے احادیث مبارکہ کے اندر آیا بھی تھا کہ کسم اور زعفران کے رنگے ہوئے کپڑے کہ جن کے اندر کسم کا اور زعفران کا رنگ نظر آئے تو ایسے کپڑے مرد نہ پہنے. ہاں عورتیں جو ہے وہ ایسے کپڑے استعمال کریں کہ جن کے اندر خوشبو کا رنگ ظاہر ہو. قال ابو داود ومن ها هنا حفظته عن مؤمل وموسى الا لا يفضين رجل الى رجل ولا امرأة الى امرأة الا الى ولد او والد, وذكر ثالثة فنسيتها وهو في حديث مسدد. وقال موسى حدثنا حماد عن الجريري عن ابي نضرة عن الطفاوي. امام ابو داود فرماتے ہیں کہ یہاں سے میں نے معول اور موسیٰ سے الفاظ یاد رکھے ہیں کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ نہ لیٹیں, البتہ باپ بیٹا ایسا کر سکتے ہیں. راوی نے تیسری چیز بھی بیان کی جسے میں بھول گیا اور وہ بات مستدد کی نقل کردہ روایت میں. تاہم یہ مجھے اس طرح سے یاد نہیں ہے جس سے مجھے پسند ہے کہ مجھے اس طرح سے یاد ہو. موسیٰ نے یہ روایت احمد, جریری, ابو نضرہ کے حوالے سے صفاوی سے نقل کی ہے. تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر روایتوں کے اندر اس بات سے بالکل ہی صراحت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ مرد اور عورت اپنے احوال دوسرے لوگوں تک پہنچائے, اپنے درمیان کی باتوں کو, اپنے رازوں کو, اپنی پوشیدہ باتوں کو مردوں کے سامنے ظاہر کریں تو اس سے
صراحتاً منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرم و حیا کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔